بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر زمینی جنگ کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کر لیا جب تک کہ امریکی فوجی کمک خطے میں نہیں پہنچ جاتی۔ حماس کے خلاف پہلی بار آئرن اسٹنگ لیزر اور جی پی ایس گائیڈنس سسٹم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیزر اور جی پی ایس خصوصیت سے لیس 120 ملی میٹر جسامت کے مارٹر گولے کی رینج 1 سے 12 میٹر کے درمیان ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق آئرن اسٹنگ مارٹر ہتھیار جدید خصوصیات کا حامل ہے۔ یہ لیزر اور جی پی ایس کی مدد سے ہدف کو بغیر کسی کولیٹرل ڈیمیج کے نشانہ بناتے ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، ایک دن میں 400 سے زائد فلسطینی شہید۔ اسرائیل کی غزہ پر مسلسل 24 گھنٹے جاری بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 400 ہو گئی، جس کے باعث 7 اکتوبر سے ہونے والی جھڑپوں میں مجموعی تعداد 4600 سے بھی تجاوز کر گئی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے غزہ کے علاقے الجوالیہ کے پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا۔ اس علاقے میں ایک ہسپتال اور ایک تاریخی مسجد بھی بمباری میں مسمار ہو چکی ہے۔ الجوالیہ میں اسرائیلی بمباری کو بلا تعطل 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، جس کے دوران شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 400 ہو گئی، جبکہ 100 سے زائد زخمی ہیں۔ القدس اور الشفا ہسپتال تباہ کر دیے گئے ہیں۔ حماس اور حزب اللہ کے خلاف دو محاذ پر کارروائی نہ کریں، جو بائیڈن کا اسرائیل کو مشورہ۔ امریکہ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل ایک ساتھ بڑے پیمانے پر جنگ چھیڑنے کا نہ سوچے، وہ بیک وقت دو محاذوں پر لڑنے کی غلطی سے گریز کرے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل میں نیتن یاہو کی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ غزہ میں حماس کے ساتھ لڑائی کے دوران وہ لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ بڑے پیمانے پر جنگ چھیڑنے کی غلطی نہ کرے، کیونکہ اس سے مشرق وسطیٰ کا پورا خطہ بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی۔ چین کے 6 بحری جہاز بھی مشرق وسطیٰ پہنچ گئے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پر کی جانے والی وحشیانہ بمباری اور اس کے نتیجے میں ہونے والی معصوم شہریوں کی اموات کے بعد اب چین کی جانب سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چینی وزارت دفاع نے اسرائیل فلسطین تنازع اور کشیدگی میں حالیہ اضافے کے بعد مشرق وسطیٰ میں اپنے 6 بحری جنگی جہازوں کو تعینات کر دی ہے۔ چین کے اخبار کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمان کی بحریہ کے ساتھ مشترکہ فوجی جنگی مشقوں کے بعد چینی ٹاسک فورس نامعلوم مقام کی جانب روانہ ہو گئی ہے۔ اسرائیل کا شمالی غزہ میں تمام ہسپتالوں کو خالی کرنے کا انتباہ۔ صہیونی ریاست اسرائیل کی مظلوم فلسطینیوں کے خلاف جارحیت جاری ہے۔ قابض فوج نے غزہ کی پناہ گزین کیمپ، ہسپتال، مسجد، گھروں سب کو مسمار کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے فوج کی جنگی جرائم کی انتہا کر دی ہے، تاہم اب بھی صہیونی اسرائیل کی جانب سے غزہ کو تباہ کرنے کی دھمکی دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسرائیل نے حملہ کرنے کے بعد اب شمالی غزہ میں تمام ہسپتالوں کو دھمکی دی ہے، کہا کہ شمالی غزہ کے ہسپتال خالی نہ کیے گئے تو ان پر بمباری کریں گے۔ غزہ پر زمینی حملے 3 ماہ تک جاری رہ سکتے ہیں، اسرائیلی وزیر دفاع۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی پر متوقع زمینی حملے 3 ماہ تک جاری رہ سکتے ہیں۔ ایک بیان میں اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اسرائیل حماس کی تحریک کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ حملہ آخری ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دشمن کو مسلح افواج اور پیادہ فوج سے پہلے فضائیہ کے بموں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ واضح رہے کہ امریکی حکومت اسرائیل پر غزہ کی پٹی میں اپنی زمینی کارروائی کو ملتوی کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے تاکہ حماس کے زیر حراست قیدیوں کی رہائی پر بات چیت کے لیے مزید وقت دیا جائے۔
اسرائیل رافع کراسنگ کو محفوظ رکھنے کے اپنے دعوے سے مکر گیا۔ اسرائیل غزہ اور مصر کی رافع کراسنگ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے دعوے سے مکر گیا۔ اسرائیلی ٹینک نے رافع کراسنگ کے قریب مصری چیک پوسٹوں کو نشانہ بنا ڈالا۔ اسرائیلی فوج نے رافع کراسنگ پر مصری چیک پوسٹ پر حملے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ غلطی سے ہوا ہے، ہمیں اس پر افسوس ہے۔ کچھ روز پہلے ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر جو بائیڈن کو یقین دہانی کروائی تھی کہ مصر کے راستے غزہ آنے والی امداد پر حملہ نہیں کریں گے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور کینیڈا اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کے لیے پرعزم۔ یہ مشترکہ بیان امریکی صدر جو بائیڈن کے اتحادی رہنماؤں سے ٹیلی فونک گفتگو کے بعد سامنے آیا۔ بیان میں اسرائیل سے عالمی قوانین کی پاسداری اور شہریوں کے تحفظ پر بھی زور دیا گیا۔ دوسری جانب اسرائیل نے حملے روکنے سے انکار کر دیا۔ اعلیٰ صہیونی عہدیداروں نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جنگ مؤخر کرنے کے مطالبے سے آگاہ نہیں، انسانی امداد کو حماس کو ختم کرنے کی کوشش میں رکاوٹ بننے نہیں دیا جا سکتا۔ مہسا امینی قتل، ایران میں 2 خواتین صحافیوں کو 35 سال قید۔ ایران میں صحافی نیلوفر حامدی اور الہا حامدی کو ریاست اور قومی سلامتی کے خلاف کام کرنے کے جرم میں 13 اور 12 سال قید کی سزا سنا دی۔ ایران کے سرکاری خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق دونوں صحافیوں پر امریکی حکومت کے ساتھ ساز باز کر کے قومی سلامتی کے منافی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات ثابت ہونے پر سزائیں سنائی گئیں۔ افغانستان میں پاکستانی طالبان پر اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والوں کو ہدایت کی ہے کہ عوامی مقامات پر مسلح ہو کر نہ چلیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے ایک کمانڈر کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد سے کسی کو اسلحہ ساتھ رکھ کر نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو بائیڈن کا پوپ فرانسس سے ٹیلی فونک رابطہ، غزہ کی صورتحال پر گفتگو۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر جو بائیڈن نے پوپ فرانسس سے اسرائیل غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی میں اضافے سے بچنے کی ضرورت پر بات چیت کی۔ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے کام کرنے پر بھی بات چیت کی گئی۔ مغربی پابندیوں کے باوجود روس دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن گیا۔ پاکستان میں تعینات روسی سفیر نے کہا ہے کہ مغربی پابندیوں کے باوجود روس دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن چکا ہے۔ معاشی لحاظ سے ہم جرمنی سے آگے نکل گئے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں، تاہم تجارت کے لیے پاکستانی حکومت نے اب تک متبادل ادائیگی نظام بنانے میں دلچسپی نہیں لی۔ روس غزہ میں جنگ بندی چاہتا ہے، اس کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ ڈالر 70 پیسے مہنگا، اسٹاک مارکیٹ 6 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی کے بعد دوبارہ اضافہ ہو گیا۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ 6 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ کاروبار کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 30 پیسے کمی ریکارڈ کی گئی، تاہم کچھ گھنٹوں کے بعد ڈالر 70 پیسے مہنگا ہو گیا۔ بھارتی حکومت سال 2035 تک اپنا ذاتی خلائی اسٹیشن اور 2040 تک اپنا عملہ چاند پر اتارنا چاہتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دفتر نے بھارت کے گگنیان پروگرام کی پیش رفت پر اپ ڈیٹ سے متعلق میٹنگ کے بعد اہداف کا اعلان کیا، جو خلا میں آزاد عملے کے بھارتی مشن کے لیے راہ ہموار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل غیر قانونی قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں منظور کرتے ہوئے ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل کالا دم قرار دے دیا۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت جسٹس اعجاز الاحسن نے کی۔ سربراہی میں جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ فریدی، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل 5 رکنی بینچ نے کی۔ سویڈن کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر کالعدم قرار دے دیا، تاہم آرمی ایکٹ کے سیکشن 2D1 کو آئین سے متصادم 4 ججز نے قرار دیا ہے، جبکہ ایک جج نے اس سے اختلاف کیا۔
تیز ترین انصاف کا سلسلہ جاری، آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس۔ احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کو کلین چٹ دے دی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے اسحاق ڈار کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں بری کر دیا۔ اس سے قبل نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار کے خلاف کرپشن ثبوت نہیں، کیس مزید نہیں چل سکتا۔ جج محمد بشیر نے ریمارکس دیے کہ نیب پروسیکیوٹر جنرل اس نکتے پر تحریری طور پر وضاحت دیں۔ اسحاق ڈار سمیت دیگر ملزمان کی بریت پر اعتراض نہیں تو لکھ کر دیں۔ کل کو نیب کہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ غزہ کی سب سے خوفناک رات، اسرائیلی بمباری سے سینکڑوں فلسطینی شہید۔ اسرائیل کا غزہ میں 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک کا سب سے ہولناک حملہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے 400 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ مشرق وسطی کے خبرسائی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ رات اسرائیل نے غزہ کے رہائشی علاقوں پر بمباری کی۔ فلسطینی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیل کی یہ سب سے وحشیانہ کارروائی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔